بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 7 اگست سن 2018 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SSMS 329 نشر ہونے جا رہی ہے۔ امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ جیسا کہ حج اور قربانی گروپ خصوصیت کے ساتھ ان سوالات کو شامل کیا جا رہا ہے، پچھلی 2 سیریز جو حج سے متعلق گزر چکی تھی ان میں سے کچھ سوالات حج سے متعلق باقی رہ گئے تھے۔ چند سوالات کو جو حج سے متعلق باقی ہیں انہیں شامل کر کے پھر ہم قربانی سے متعلق جو سوالات ہیں انہیں شامل کرتے ہیں۔ پہلا سوال جو پیچھے رہ گیا تھا، ساتھی پوچھتے ہیں کہ ایام حج میں عورت کے لیے کیا نوز پیس لگانا جائز ہے یا اس طریقے سے دستانے اور ساکس وغیرہ پہننا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ اولاً تو برقع ہے، دوسری چیز نقاب ہے، اور تیسری چیز وہ دستانہ ہے۔ ان 3 چیزوں کے علاوہ عورت کے لیے کوئی بھی لباس منع نہیں ہے۔ برقع وہ ٹوپی والا نقاب ہوا کرتا ہے جو عورتیں عام طور پر سر کے اوپر سے پہنا کرتی تھیں، اور سامنے آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ نقب یعنی سوراخ ہوا کرتے تھے۔ اور نقاب جو ہے، نقاب اس کو کہتے ہیں کہ وہ برقع، ہاں نقاب وہ ہے کہ جس کی وجہ سے پورا چہرہ ڈھکا ہوا ہو اور آنکھوں کی جگہیں کھلی ہوئی ہوں، جس کی ایک واضح شکل آج ہمارے ہاں نوز پیس ہے، آج ہمارے ہاں نوز پیس ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں عورتوں کے لیے حالت احرام میں جائز نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ عام چادر سے یا کسی بھی طریقے سے اپنے چہرے کو چھپائے گی عورت، جیسا کہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ام سلمہ، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہ کا عمل اس سلسلے میں وارد ہے۔ اسی طریقے سے عورت کے لیے دستانہ یعنی ہاتھوں میں جو پہنا جاتا ہے وہ نہیں پہنے گی، البتہ اس کے لیے موزہ پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بہتر ہے کہ وہ موزہ پردے کے لیے اپنا استعمال کرے۔ اس کے علاوہ اور کوئی لباس عورتوں کے لیے ممنوع نہیں ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ حج تمتع کرنے والے کے لیے عمرہ کرنے کا آخری وقت کون سا ہے؟ یعنی 8 ذی الحجہ کی تاریخ کو جو ہے رات میں اگر پہنچ جائے مینا تو کیا اس موقع پر بھی وہ عمرہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بھائی دیکھیے، اس سلسلے میں میرا دل جس پر مطمئن ہے اور جسے میں اچھا سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ 8ویں ذی الحجہ سے پہلے یا یہ کہیے کہ 8ویں ذی الحجہ کو فجر کا وقت ہونے یا سورج طلوع ہونے سے پہلے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چاشت کے بعد سے یہ جو وقت ہوتا ہے کہاں ہے؟ مینا جانے کا ہو جاتا ہے۔ اب حج کے کام شروع ہو گئے، لہذا اس سے پہلے وہ چاہے 1 گھنٹہ پہلے پہنچے، جتنا پہنچے وہ کیا ہے اپنا عمرہ کر لے، اور عمرے سے فارغ ہو کر کے چاہے اسی وقت اسی لباس کے اندر وہ نیت کر لے کس کی؟ حج کی۔ ویسے بہت سے علماء تو یہ بھی اجازت دیتے ہیں کہ وہ 8 کو شام تک یعنی کبھی بھی وہ کر سکتا ہے، لیکن آپ اس پر غور کریں کہ حج کے جب کام شروع ہو گئے تو گویا اب عمرے کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ وہ اصل کس لیے؟ اصل تو اس کا مقصد حج ہے نا۔ اب حج کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسانی رکھی ہے کہ عمرے کا فائدہ اٹھا لے، لیکن اصل کیا ہے؟ حج ہے۔ جب حج کے دن شروع ہو گئے، یعنی جو حج کے 6 دن مانے گئے ہیں، یوم الترویہ ہے نا، یوم عرفہ ہے، یوم النحر ہے، یوم القر ہے، یوم النفر اول، یوم النفر ثانی، یہ جو 6 دن حج کے مانے گئے ہیں، یعنی 8، 9، 10، 11، 12 اور 13، تو یہ حج کے ایام ہے۔ اس میں اب عمرہ کرنے کا، خاص طور پر جو انسان حاجی ہے اس کے عمرہ کرنے کا کوئی معنی نہیں ہے۔ لہذا اگر وہ شخص پہنچتا ہے 8 کی صبح کو چاشت کے وقت مکہ میں، تو اگر اس نے تمتع کی نیت کی ہے تو اس سے چاہیے کہ اپنے تمتع کو کس میں بدل لے؟ وہ قران میں بدل لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب حج کے کام شروع ہو گئے اور حج کا کام وہ کرنا شروع کر دے۔ جی اسی کے قریب کا اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی حج افراد کی نیت سے
مینا میں داخل ہو جائے اور بھی وقت کافی ہو تو کیا اب اس حج کو حج تمتع میں بدل سکتا ہے، عمرہ کر سکتا جا کر؟ دیکھیے یہ سوال غریب ہے، لیکن آج کی حالات کے لحاظ سے میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں۔ اصل وضاحت یہ ہے کہ آیا وہ مینا جو پہنچ رہا ہے آج کل کے لحاظ سے بسا اوقات 6 کو جا کے پہنچا دیا، 7 کو لے جا کے پہنچا دیا اور وہاں پر قیام قرار دیا، تو ایسا شخص وہ 8 کی صبح ہونے سے پہلے اس کو یہ اجازت ہے کہ جائے، وہ عمرہ کر کے آئے اور اپنے افراد کو تمتع کے اندر بدل دے، یا وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے افراد کو قران کی نیت میں بدل دے، ہے نا۔ لیکن اگر وہ شخص مکے سے افراد کی نیت سے چلا آیا، کہاں؟ مینا چلا آیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اسے تمتع کا موقع اس کے پاس نہیں ہے 8 ذی الحجہ کو۔ اگر احرام باندھا اور تمتع افراد کی نیت سے کہاں چلا آیا وہ؟ ہاں، یعنی کہنے کا مطلب حج کا کام شروع کرنے سے پہلے اسے اختیار ہے، حج کا کام شروع کرنے سے پہلے اسے اختیار ہے کہ وہ اپنے افراد کو یا قران کو تمتع میں بدل دے، لیکن جب حج کے کام شروع ہو گئے تو اب اسے کا اختیار باقی نہیں رہ جائے گا۔ یعنی یہ بات متفقہ طور پر ہے، علماء کا فیصلہ ہے کہ کوئی بدل نہیں سکتا 8 تاریخ کے دن۔ بھائی جہاں تک مجھے یاد ہے، تفصیل مجھے یاد نہیں ہے، لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے علماء کہتے ہیں کہ وہ جو شخص افراد کی نیت کر کے گیا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں طواف شروع کرنے سے پہلے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ اگر طواف قدوم بھی کر لے اور سعی بھی کر لے تو اس کے بعد اب تک اسے اختیار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام صحابہ کو جو قران یا افراد کی نیت سے گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعی کے بعد انہیں حکم دیا تھا کہ تم اپنے بالوں کو کٹا کر کے اسے تمتع میں بدل دو، ہے کہ نہیں؟ تو اس وقت تک تو اسے اختیار ہے۔ یہ مجھے قول زیادہ پسند ہے، اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، اسے مینا کے لیے روانگی سے پہلے۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جب اس نے سعی کر لی، اپنے بال نہیں کٹایا، کچھ وقت گزر گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دوبارہ اس نے وہ اپنی نیت کے اوپر باقی ہے تو اس کا اختیار ختم ہو جانا چاہیے، واللہ اعلم۔ جی شیخ محترم، یہاں پر ایک بات اور واضح ہونا چاہیے کہ جیسا کہ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ کمپنی والے لوگ مکہ تو نہیں لے کے جاتے ہیں باہر والوں کو، جدہ یا دوسرے ریاض وغیرہ سے جو جاتے ہیں وہ سیدھا مینا پہنچا دیتے ہیں۔ 8 کی صبح کو اگر کوئی مینا پہنچ جائے بس کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے سے، تو اب وہ افراد والا اگر تمتع میں بدلنا چاہے تو نہیں، وہ تو ہم نے پہلے کہہ دیا کہ جب وہ افراد کی نیت سے گویا مینا چلا گیا ہے، مینا پہنچ گیا۔ نہیں، ایک تو وہ ہوتا ہے بات کہ جو مکہ سے مینا چلا جائے، اب ایک ہے ریاض سے اس کو بس والے نے مینا ہی میں چھوڑ دیا ہے، تو اب اس کی کیا حکم؟ تو اس کے لیے ہم نے یہی کہا کہ حج کا دن شروع ہونے سے پہلے اگر وہ پہنچ رہا ہے، حج کا دن یعنی 8ویں ذی الحجہ 4 ہونے پہلے پہنچ رہا ہے، 8 کی رات کو پہنچا ہے، ٹھیک ہے، وہ چلا جائے اپنا۔ لیکن جب 8 کا دن آ گیا، اب حج کے کام شروع ہو گئے، اب حج کا کام چھوڑ کر کے وہ عمرے کے لیے جائے، جب اس کے لیے مناسب نہیں۔ جی یہاں پر ایک سوال اور یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کی یہ نیت ہو جائے شروع سے ریاض سے نکلتے ہوئے کہ ممکن ہے 8 تاریخ کے دن موقع ملے یا نہ ملے، رات تک پہنچ جاؤں تو میں افراد کر لوں گا، اگر میں صبح 7 بجے پہنچ جاؤں گا تو میں تمتع کروں گا، تو کوئی حرجہ نہیں، اپنا جا کر کے تمتع عمرہ کر کے آئے، جس کی اگر ایسی نیت ہو جائے ہاں کر کے آئے، کوئی بات نہیں۔ لیکن وہ یہی ہم نے کہا کہ اب دیکھیں کہ صبح فجر کیا اب چاشت کا وقت ہو گیا جو مکے آنے کا ہے، خاص طور پر زوال سے پہلے ہے نا، وہ اپنا چاہے تو کرے، نہیں تو پھر حج کا کام شروع ہو گیا، اب نہیں کرنا ہے اسے۔ جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ میری بیٹی جس کی عمر 18 مہینے کی ہے اور ہم جو ہے نا حج کی نیت کرانا چاہتے ہیں، تو سوالات اس میں یہ ہیں کہ کیا نیت ماں کو ہی کرنی ہوگی، بچی تو کر نہیں پائے گی، اور اسی طریقے سے ممنوعات جو احرام ہے سارے اس پر لاگو ہوں گے، دم یعنی اگر کوئی ارتکاب ہو جائے، کوئی کام چھوٹ جائے تو ان کے اوپر دم بھی ہوگا،
اور اس طریقے سے ان کے لیے ہدی کا جانور بھی دینا ہوگا یا نہیں؟ جی ہاں، یہ سوال اچھا ہے اور ضرورت ہے لوگوں کی۔ دیکھیے، ہر وہ بچہ جو تمیز نہیں رکھتا، غیر ممیز ہے، اس کے طرف سے اس کا ولی نیت کرے گا، اس کا ولی نیت کرے گا، اور اسی کی نیت سے وہ کنکڑی وغیرہ مارے گا، یا اسے لے کر کے اپنے بھی طواف کی نیت رہے گی اور اس کے بھی طواف کی نیت رہے گی۔ بعض اہل علم تو یہاں تک سختی کرتے ہیں اسے 2 طواف کرنا ہوگا، ایک طواف اپنا اور دوسرا طواف اس بچی کا، بچی اس لیے کہ نیت نہیں کرتے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ ایک ہی نیت کافی ہے، ایک ہی نیت کافی ہے۔ تو نیت اس کی طرف سے، غیر ممیز بچے کی طرف سے اس کا ولی نیت کرے گا، یہ بات تو مسلم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسے حتی الامکان محظورات احرام جو ہیں ان سے بچایا جائے گا، اسے تلقین کی جائے گی اگر سمجھ رہا ہے، 4 سال 5 سال 6 سال کا ہے، اور اگر سمجھ نہیں رہا ہے تو ہم اس کا اہتمام کریں گے، ہے نا۔ تیسری بات یہ ہے کہ علماء نے، مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ امام نووی رحمہ اللہ ہیں، اسی طریقے سے شیخ عبد اللہ رحمانی رحمہ اللہ مرآت کے اندر اس کی صراحت کرتے ہیں کہ اگر نابالغ بچے سے، غیر ممیز بچے سے اگر کوئی ایسا کام ہو جائے جو احرام کے خلاف ہے تو اس کے اوپر کوئی فدیہ یا کوئی دم نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی طرف سے ہدی ہے، واجب ہے، نہ ہی اس کی طرف سے ہدی واجب ہے، یہ دونوں چیزیں اس کے اوپر نہیں ہیں۔ اگر وہ حج تمتع کی بھی نیت کر لے، حج تمتع کی بھی نہیں۔ چوتھی بات یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ کسی بھی وقت جب ضرورت پیش آئے تو اس کے احرام کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے۔ مثال طور پر بچہ ہے، اسے بڑی سردی لگ رہی ہے، مان لیا جائے، ہے نا، اب اس کے لیے کپڑا پہنانا بہت ضروری ہو گیا ہے تو اسے پہنا کے احرام ختم کر دیا جائے، اس پر بھی کوئی دم وغیرہ نہیں ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ حج کرنے کے بعد اور کچھ لوگ زمزم کا پانی چھپا کر لاتے ہیں، کیا ایسا کرنا صحیح ہے یا؟ بھائی چوری کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں؟ پتہ نہیں، چھپا کر لاتے ہیں، بس اتنا لکھا گیا۔ بھائی اچھی چیز نہیں ہے، اچھی چیز نہیں ہے، لیکن ہے کہ اگر بعض ایسی چیزیں ہیں اس میں تجاوزات وہ لوگ بھی کیا کرتے ہیں، لے آئے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ پانی حرام ہو جائے گا، لیکن اچھی چیز نہیں ہے۔ تھوڑے سے اپنے فائدے کے لیے انسان گناہ کا کام نہ کرے، کیوں؟ اس لیے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں ولی امر ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ حج تمتع ہو یا حج افراد ہو، کیا عورت بھی مردوں کی طرح بال کٹوائے گی یا نہیں کٹوائے گی؟ جی ہاں، بال کاٹنا جو ہے یہ واجبات میں سے ہے، یہ واجبات میں سے ہر ایک کے لیے۔ فرق یہ ہے کہ مرد کے لیے جو ہے وہ حلق ہے یا تقصیر ہے، یعنی پورے بالوں کا پورے بالوں کا چھلانا یا پورے بالوں کا کٹانا۔ البتہ عورت کے لیے جو ہے لیس علی النساء حلق، عورتوں کے اوپر حلق تو ہے ہی نہیں، اور تقصیر جو ہے وہ کیا ہے، اپنے ظفیرہ یعنی چوٹی کے نیچے سے انگلی کے پور کے برابر کاٹ لے گی، تب وہ حلال ہوگی، جب تک کاٹے گی نہیں حلال نہیں ہوگی۔ تو عورت کے لیے بھی یعنی بال کا کاٹنا یہ حج یا عمرے کے واجبات میں سے ہے۔ جی یعنی 10ویں تاریخ کو کنکری مارے گی، بال کٹوائے گی، چاہے قربانی ہو یعنی ہدی کا جانور ذبح کیا گیا ہو یا نہ ہو۔ جی لیکن بہتر تو یہی ہے کہ انسان قربانی کے اگر نہیں، حج افراد اگر ہو، حج افراد تو اس پر تو ہدی ہے ہی نہیں۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ مقام ابراہیم کی کیا اہمیت ہے؟ بھائی مقام ابراہیم وہ ایک خاص پتھر ہے جس کے بارے میں تاریخی مختلف روایات ہیں، کوئی صحیح روایت نہیں ہے۔ بعض روایات یہ ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تعمیر کر رہے تھے خانہ کعبہ کی اور اس مقام تک پہنچے کہ اب وہاں تک آپ کا ہاتھ نہیں پہنچتا، تو وہاں اسماعیل تھے، انہوں نے لا کر کے ایک پتھر رکھا، اور وہ پتھر کیا ہے؟
उसी के ऊपर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैठे तो वो ऊंचा होता जाता था और उस पर उनके पैर के निशान। हज़रत अनस बिन मालिक से सही सनद से मरवी है, वो कहते हैं कि हमने बचपन में उसने पैर के निशान देखे भी थे, लेकिन चूंकि लोग उसे मसह करते थे इसलिए वो ख़त्म हो गए हैं, है कि नहीं है। तो और ये हदीस तो सही है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की, अर्रुक्न वल मकाम याक़ूतान मिन यवाक़ीतिल जन्नह। रुक्न यमानी और मकाम, रुक्न हजर अस्वद और मकाम इब्राहीम, ये जन्नत के दो पत्थरों में से पत्थर हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसे उस वक्त वहाँ पर भेजा इसीलिए ताकि वो इस काम आए और मुसलमानों के लिए एक शईरा, एक मशार की हैसियत इख्तियार कर ले। जी, अलबत्ता उसकी फजीलत में मुझे कोई और हदीस इसके अलावा वारिद नहीं है, सिर्फ ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, मकाम इब्राहीम को अपने नमाज पढ़ने की जगह यानी अपने सामने नमाज पढ़ने की जगह बना लो। जी जी जी, यानी आज भी उसके पैरों के निशान देखे जाते हैं? आज उसमें जाहिर नहीं है, बहुत कम हो गए हैं। जी 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 जी। अगला सवाल साथी पूछते हैं कि हाजियों के लिए हमारे इलाके में बहुत से दावतें दी जाती हैं, कपड़े पहनाए जाते हैं, फूल वगैरह पहनाए जाते हैं, ये सब काम जायज़ है? देखिए, ये फूल वगैरह पहनाना ये गैर मुस्लिमों से ली गई बिदअत है, उससे तो कतआन परहेज करना चाहिए। अलबत्ता कोई खुशी में या इसलिए कि हाँ दावत दे रहा है तो ये कोई हरज की बात नहीं है। जी, अगला सवाल साथी पूछते हैं कि हदी और कुर्बानी में क्या फ़र्क पाया जाता है? हदी और कुर्बानी में बहुत फ़र्क है। हदी उस जानवर को कहते हैं जो हरम में अल्लाह तबारक व तआला का तक़र्रुब हासिल करने के लिए ज़बह किया जाता है, खुसूसन मिना में। अलबत्ता उसे पूरे मक्के के अंदर ज़बह तो हा होना व मक्का तो कुल्लहा फजाजुन व मनहर, है ना। ये हदी जो है वाजिबी भी है और मुस्तहब भी है। वाजिब क्या है? इंसान हज तमत्तो कर रहा है या हज क़िरान कर रहा है तो उसके लिए वाजिबात में है, उसके लिए वाजिबात में से है, यानी वाजिब है उसके ऊपर कि एक जानवर ज़बह करे। जो नहीं ज़बह कर सकता है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए ये हल बताया है कि उसे 10 रोज़े रखे हैं। सलासतुन फिल हज व सबअतुन इज़ा रजअ इला अहलिही। 3 रोज़े कब हैं? मक्के में रखने हैं, और 7 रोज़े कब? जब कहाँ पर आ जाए, घर वापस आ जाए तो ये वाजिबात में से है। और नफली हज ये है कि हज इफरात के बाद कोई आदमी हदी दे, जानवर ज़बह करे। उमरा कर रहा है, हालांकि ये सुन्नत आज छूटी हुई है, उमरा कर रहा है तो वो जानवर पेश करे, या अपने घर ही पर क्यों नहीं है, वो हरम के में ज़बह करने के लिए भेजे। जैसा कि सही बुखारी वगैरह में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला के है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज के लिए वो रस्सी में अपने हाथ से बढ़ती थी। जो लोग जाते रहते थे आप उनके साथ जानवर को मक्के में ज़बह करने के लिए भेज दिया करते थे। ये सुन्नत भी आज लोगों के दरमियान से छूटी हुई है, बल्कि लोग जानते भी नहीं इस सुन्नत को जानते भी नहीं हैं। वहाँ पर भेजते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज़ से रुकते नहीं थे। यानी ये नहीं है कि आप भेज रहे हैं तो हालत इहराम में जो पाबंदी है कि हत्ता यबलुगल हदियो महिल्ला, यानी नाखून न काटे, बाल न काटे, ये चीज़ें, इससे कोई परहेज आप नहीं किया करते थे। जी, अलबत्ता कुर्बानी वो है जो ईदुल अज़हा की मुनासिबत से अल्लाह तबारक व तआला का तक़र्रुब हासिल करने के लिए बंदा वो जानवर ज़बह करता है। और वो जानवर देखिए, हदिये के लिए क्या है, यानी गैर ज़िलहिज्जा में इंसान उम्रा कर रहा है तो भी ज़बह कर सकता है कि नहीं? गैर ज़िलहिज्जा में देखा लोग उम्रा करने के लिए, उसके साथ आप जानवर हदिये के भेज दें। लेकिन कुर्बानी जो होगी क्या होगी, उसके लिए वक्त मखसूस है। मिसाल के तौर पर ईद की नमाज पढ़ने से पहले कुर्बानी नहीं की जा सकती है ना, लेकिन यौमुन नहर की सुबह को बंदे के हदिये का जानवर ज़बह किया जा सकता है।
تو دونوں میں کیا ہے یہ فرق ہے. تو قربانی جسے اضحیہ کہا جاتا ہے عربی میں، وہ اس کا وقت کیا ہے؟ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ لینے کے بعد. تو وہ جانور جو عید کے موقع پر مکے میں رہنے والے، مکے میں یا دوسری جگہ رہنے والے جہاں پر ذبح کرتے ہیں، وہ اضحیہ اور قربانی کہلاتا ہے. اور راجح قول کے مطابق قربانی یہ صرف سنت مؤکدہ ہے. البتہ بعض احادیث سے اشارہ ملتا ہے، جیسے احناف کا قول ہے کہ وہ واجب ہے، وہ بھی واجب ہے، لیکن حج کے کاموں میں سے وہ کوئی کام نہیں ہے. حج کے کاموں میں سے کوئی کام نہیں ہے. یہ دونوں میں فرق ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ جو ہدیے کا جانور جو حاجی قربان کرتا ہے، کیا وہ خود بھی اس کو کھا سکتا ہے یا نہیں کھا سکتا؟ بلکہ کھانا چاہیے. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ شَعَائِرَ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافًا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ. ہے نا؟ تو ہدی کا جانور جو ہے اس کے گوشت کا جو مصرف ہے وہ بعین ہی قربانی کے گوشت کا ہے. یعنی انسان خود بھی کھائے اور غریبوں اور مسکینوں کو بھی دے، اور ہدیہ وغیرہ بھی دینا چاہتا ہے تو وہ دے. تو اس کا دو مصرف بیان کیا گیا ہے قرآن مجید میں. وہ کیا ہے؟ کھانا اور صدقہ کرنا. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ. ہے نا؟ قانع اور معتر کی تفسیر میں ہے. بعض لوگ قانع اور معتر کو یہ کہتے ہیں کہ ایک فقیر وہ ہے جو مانگنے آ رہا ہے، اور ایک فقیر وہ ہے جو مانگنے نہیں آتا. دونوں کا اس میں حق ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد ایک سے مہمان ہے اور دوسرے سے فقیر ہے. علی کل حال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہدیے کے جانور کو سے کھایا جائے گا. یہ قرآن مجید کا حکم ہے، البتہ یہ واجبی حکم نہیں ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو اپنے دستے مبارک سے 63 اونٹ ذبح کیے تھے، ہر ایک میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوٹی لی تھی اور اس کے پکا کر کے اس کے شوربے کو آپ نے پیا تھا، اور جو کچھ کھایا گیا تھا آپ نے کھایا تھا. جی اسی کے قریب کا اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا حاجی ہدیے کے جانور کے جو کھانے کے ساتھ ساتھ اس کو اپنے ساتھ لے بھی جا سکتا ہے یا نہیں اپنے گھر؟ ظاہر بات ہے لے بھی جا سکتا ہے، کوئی حرجہ نہیں ہے. یعنی مکہ ہی میں رہنے والوں پر تقسیم کرنا ضروری ہے یا کسی بھی جگہ پہ تقسیم نہیں؟ یہ اگر بطور فدیہ کے کوئی جانور آپ ذبح کر رہے ہیں تو مکہ کے غریبوں پر تقسیم ہوگا، لیکن بطور ہدیہ کے ہے تو وہ اس کے لیے نہیں ہے، اپنے گھر بھی لے آ سکتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کننا نتزود، ہم لوگ بطور توشہ کے لے لیتے تھے، یہاں تک کہ مدینہ پہنچتے تک کھا جا کرتے تھے ہم لوگ. جی یعنی یہاں پر فرق، دونوں میں فرق پایا جاتا ہے، ہدیے میں اور فدیے میں. جی کیا احکامات میں فرق ہے؟ فدیہ اصل میں کیا ہے؟ وہ بطور جرمانہ کے ہے. جی فدیہ بطور جرمانہ کے ہے. البتہ جو ہدیہ ہے اصل قول یہ ہے کہ یہ بطور شکرانہ کے. بعض لوگ کہتے ہیں جبران ہے، یعنی وہ جو آپ نے ایک فائدہ اٹھایا اس کے عوض میں ہے، لیکن علی کل حال وہ دونوں میں اس ناحیے سے فرق ہے کہ وہ بطور جرمانہ کے ہے اور یہ بطور جرمانہ کے نہیں ہے. جی کھانے میں بھی فرق ہے، یعنی تقسیم میں بھی فرق. جی جی بالکل بالکل. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ حج پر جانے والے شخص کے لیے دعا کے لیے کہا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کہا جا سکتا ہے، کہا جا سکتا ہے. یہ دیکھیں جا سکنا بہت وسیع ہے، مسنون بھی ہم کہہ لیں. بھائی دیکھیے اب اس کے لیے کوئی صحیح دلیل نہیں ہے. جو حدیث سنن ترمذی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عمر نے جب کہا عمرے کے لیے تو آپ نے فرمایا اے لا تنسانا، اے بھائی لا فی دعائک، اپنی دعا میں ہمیں بھولنا نہیں. تو وہ حدیث ضعیف ہے. جی یعنی کہ اسے سنت نہیں کہا جا سکتا. البتہ یہ ہے کہ آپ کہیے ویسے بہتر ہے، حاجی اللہ گھر جا رہا ہے کہ نہیں ہے. حاجی بعض روایتیں اگر جو اس پر کلام ہے کہ یغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج، اللہ تعالیٰ حاجی کو معاف کرتا ہے اور حاجی جس کے لیے استغفار کرے اس کے لیے بھی معاف کر دیتا ہے، اس کو بھی معاف کر دیتا ہے. تو آپ یہ کہیے کہ سنت نہ کہیے اسے، البتہ یہ کہیے کہ اچھی جگہ پہ جا رہا ہے، مقام اللہ تعالیٰ کا مہمان بن کر کے جا رہا ہے، مہمان اللہ تعالیٰ حاجی کی دعا قبول کرنے کا وعدہ کرتا، عرفہ کے میدان میں رہے گا، تو آپ کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں.
جی اگلا سوال ہے، یہ بھی ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے. بہت سارے لوگ مسجد نبوی کو لے کر حج سے جوڑتے ہیں. کہاں تک حج اور مسجد نبوی کا کیا تعلق ہے؟ دیکھیے، اصل میں کسی بھی حدیث جو قابل قبول ہو اس میں مسجد نبوی کی زیارت کو حج سے جوڑا نہیں گیا ہے. حج الگ ہے اور مسجد نبی کی زیارت الگ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے لوگوں نے حج کیا تھا ان میں سے بہت بڑی تعداد یہ تھی کہ جو مدینہ منورہ کے رہنے والے نہیں تھے. یہ بڑا اہم موقع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پہ جو خطبہ دیا اور متعدد خطبے دیے آپ نے عرفہ میں خطبہ دیا، آپ نے منی میں خطبہ دیا، آپ رمی جمار کے پاس خطبہ دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے سے فارغ ہوئے، طواف قدوم کے بعد سعی سے فارغ ہوئے، تب آپ نے خطبہ دیا. لیکن کسی بھی خطبے میں ضعیف روایت میں بھی مجھے یاد نہیں ہے کہ آپ نے مدینہ منورہ کی زیارت کے بارے میں بھی فرمایا ہو. حالانکہ یہ بڑا اہم موقع تھا، ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ بھی تھا کہ اس کے بعد دوبارہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے اندر اللہ نے بقا زیادہ رکھا نہیں تھا. صرف 80 دن یا کتنے دنوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، زندہ رہے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو کسی بھی حدیث میں نہیں ہے. تو دونوں الگ چیزیں ہیں. لیکن اصل میں کیا ہے، جو لوگ باہر سے آنے والوں نے اس کا حصہ اس لیے بنا لیا ہے کہ دیکھیے مدینہ منورہ کی زیارت ایک ثواب کا کام، ایک مشروع کام ہے. مسجد نبوی کی زیارت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ نہیں ہے؟ اب چونکہ ہمارے یہاں لوگ آتے ہیں اور آپ اس زمانے میں جانتے ہیں کوئی ایک بار آ جائے تو پھر اس کو موقع نہیں، اس لیے وہ حج کے ساتھ ساتھ کیا ہے، مسجد نبوی کی زیارت کو بھی اپنی کتابوں میں لکھتے آئے ہیں، ورنہ حج سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. مثال کے طور پر یہاں سعودیہ میں رہنے والے جو لوگ ہیں، ریاض ہے، قصیم ہے، یہ لوگ جس میں سے بہت سے لوگ ہر تیسرے چوتھے مہینے جا کر کے عمرہ کیا کرتے ہیں، ہے نا، یہ سال میں جب بھی چاہتے عمرہ کر لیتے ہیں. تو اب ان کے لیے مدینہ منورہ کی زیارت میں کا کوئی معنی نہیں رہتا ہے. جی اگلا سوال ہے اسی کے قریب کا. ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کی رہائش یعنی شروع میں مدینہ منورہ آ جائے اور مدینہ میں زیادہ ٹائم اگر وہاں پر لگا دیا جائے تو کیا اس مدت میں 10-15 دن کی مدت میں آدمی 2 مرتبہ عمرہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ یعنی آیا تھا، یعنی انڈیا پاکستان سے کہیں سے آ جائے حاجی اور مدینہ میں پہنچ جائے اور مدینہ میں 15 دن اس کا قیام ہو جائے اور وہ چاہتا ہے کہ حج تمتع کرے، تو کیا ایک سے زیادہ عمرے کر سکتا ہے وہاں پر؟ کر سکتا ہے. تو حج کا عمرہ کون سا مانا جائے گا؟ جو پہلا عمرہ ہے وہ مانا جائے گا، یعنی جو وہاں سے آتے ہوئے اس نے عمرہ کیا تو وہ مانا جائے گا. اور درمیان میں اگر دوسرا عمرہ کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ. یہ الگ مسئلہ ہے کہ سنت کے خلاف ہے، یہ الگ مسئلہ ہے کہ سنت کے خلاف ہے. لیکن ہے کہ اگر کوئی کرتا ہے تو چونکہ کوئی واضح مانیت کی دلیل نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تابعوا بین الحج والعمرہ کہا ہے، لہذا ہم اس کو منع نہیں کرتے. جی اگلا سوال ہے. ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کسی حاجی نے طواف الوداع کر لیا ہے صبح میں لیکن تقریباً 24 گھنٹے سے زیادہ ٹریولز والے نے تاخیر کر دی، تو کیا ایسی صورت میں دوبارہ اس کو طواف الوداع کرنا پڑے گا یا اس کا وہ طواف کافی ہو جائے گا؟ دیکھیے، اگر وہ مکے میں ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ طواف کا اعادہ کر لے، لیکن اس کے اوپر ہم واجب نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اس کی اپنا کوئی ارادہ نہیں تھا اور وہ اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ اب گاڑی آئے تو اب چلتے ہیں. خاص طور پر بسا اوقات 13 کو یا 12 کو اس قدر بھیڑ رہتی ہے کہ دوبارہ طواف کرنا یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ بن جاتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص طواف کر لے تو کیا ہے، وہ بہتر ہے تاکہ وہ اس حدیث کے ظاہر کے اوپر بھی اس کا عمل ہو جائے. حضرت عبداللہ بن عباس کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس گھر کا حج کرے وہ اس گھر سے بغیر اس کا آخری کام کیا ہونا چاہیے، بیت اللہ شریف کا طواف ہونا چاہیے. جی اگلا سوال ہے. ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی حاجی مینا میں جیسے 2-3 راتیں گزارنی ہیں،
اس میں سے کوئی ایک رات اگر گزار لے اور 2 راتیں اسے چھوٹ جائیں تو کیا اس پر دم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیے راتیں واجب تو 2 ہی ہے نا، 11 کی اور 12 کی، الا یہ کہ وہ 13 کو بھی رہا ہے تب تو 3 راتیں اس کے اوپر ہوں گی جی تب 3 ہوگی، ورنہ کتنی ہیں؟ 2 ہیں جی ہے نا۔ تو یہ مکمل 3 دن کی یا 2 دن کی جتنا اسے رہنا ہے یہ مکمل ایک واجب ہے۔ اب اگر ایک دن گزارتا ہے دوسرے دن نہیں گزارتا تو گویا اس سے واجب نہیں چھوٹا ہے، واجب کا ایک حصہ چھوٹا ہے، جس کے لیے توبہ اور استغفار یا کچھ صدقہ اور خیرات کر دے۔ اہل علم یہ کہتے ہیں، اہل علم یہ کہتے ہیں جی ہاں۔ یعنی 2 راتوں میں وہ بھی آدھی رات بھی اگر کوئی گزار لے، آدھی یعنی یا آدھی سے تو کم سے کم زائد تو ہونا چاہیے نا، تاکہ ایک دن کا شمار ہو جائے نا۔ جی 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 اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ حج بدل کرنے والا پیسے لے سکتا ہے یا نہیں؟ اس سے پہلے والے سوال کا تکملہ یہ کر دیں کہ یہ اس صورت میں ہم کہہ رہے ہیں کہ کچھ صدقہ اور خیرات کرے جب کہ اس کے سامنے کوئی عذر نہ ہو۔ اب اس کے سامنے عذر تھا کہ وہ شام کو یا عصر کے بعد گیا کہاں طواف کرنے کے لیے، طواف وداع افادہ نہیں کیا تھا، اب بھیڑ کی وجہ سے یا ساتھیوں سے بھٹکنے کی وجہ کیا ہے وہ لیٹ ہو گیا، تو ہم یہی کہیں گے کہ ہاں اس کے اوپر کوئی چیز ہے، کیوں؟ اس لیے ایک عذر کی بنیاد پر۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اہل اعذار کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مبیت بمنا کی سے رخصت دی ہے نا۔ تو گویا یہ اس کے سامنے عذر ہے تو اس پر اب کوئی گناہ انشاءاللہ نہیں ہے۔ آیا دوسرا سوال جو ہے کہ حج بدل کرنے والا ٹھیک ہے وہ پیسے لے سکتا ہے، پیسے لے سکتا ہے۔ دیکھیے اتنا پیسہ تو لینا اس کا حق بنتا ہے جتنا پیسہ حج کے اوپر خرچہ ہے نا، لیکن وہ یہ کہے کہ بھائی میں حج تو کروں گا لیکن اتنا زیادہ لوں گا میں، تو ٹھیک ہے وہ لے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ گویا کہ وہ بطور مزدور کے اب جا رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اب وہ اجر کا مستحق نہیں ہے اگر اس کا مقصد کیا ہے پیسے لینا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر وہ مجبور ہے، کوئی ضرورت مند ہے کہ نہیں ہے، تو امید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اجر سے بھی نوازے گا، واللہ عالم۔ یعنی اگر کوئی زائد پیسہ لیتا ہے تو اس کے ثواب میں کمی ہوگی یا ملے گا ہی نہیں؟ بھائی 2 صورت ہوتی ہے لینے کی، ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ دینے والا اپنی طرف سے دے رہا ہے کہ جاؤ تم کر لو، اس میں تو اس کے ثواب میں انشاءاللہ کوئی کمی نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ مطالبہ کر رہا ہے، گویا اپنی مزدوری لے رہا ہے، وہ احسان نہیں کرنا چاہتا، اچھا ہے کہ نہیں ہے؟ وہ احسان کرنا نہیں چاہ رہا، مزدوری لے رہا ہے، ظاہر بات اس کو جو ہے اس جس کے طرح حج کر رہا ہے اس کی طرف اوپر احسان کرنے کا کوئی ثواب اس کو نہیں ہے۔ اگر کوئی حاجی کے لیے حج بدل کے لیے پیسہ یعنی نیک نیت سے زیادہ دے دے تو سامنے والے کو واپس کرنا ضروری ہے؟ نہیں، بالکل ضروری نہیں، اللہ چاہے وہ خرچ کم ہو یا زیادہ، کچھ بھی خرچ ہو، مفت میں جائے، وہ جی جی مفت میں کوئی اس کو لے کر کے جائے کوئی حرج نہیں ہے، واپس کرنا اس کے لیے ضروری اللہ یہ کہ آپس میں معاملہ طے ہو کہ ہاں بھائی اس سے زیادہ جو ہوگا تمہیں واپس کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر اس پر خرچہ اس نے 10,000 دیا، اس نے کہا خرچے سے 1,000 زائد تمہارے لیے کیا ہے حلال ہے، خرچہ کتنا ہوا ہے 7,000 ہوا ہے، تو گویا وہ 8 لے اور 2 واپس کرے، تو اس میں کیا ہے آپس کے شرائط کے اوپر ہے۔ جی اسی کے قریب کا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا حج بدل یعنی میت کی طرف سے بھی کسی اور کے ذریعے کرایا جا سکتا ہے یا رشتہ دار ہی کرنا ضروری ہے؟ نہیں، کرایا جا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، یعنی کسی کا انتقال ہو چکا ہے، وہ رشتہ دار یا ورثہ میں سے کوئی ضروری نہیں ہے؟ نہیں، بہتر تو ہے کہ وہی کریں، لیکن اگر نہیں ہے کسی کو بھیج دے تو کوئی حرج نہیں۔ جی جی سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔
تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔